کہ اذان سننے والا جب اذان سنے تو کیا کہنا چاہیے؟ اذان سننے والا جب اذان سنے تو وہی کلمات دہرائے جو مؤذن کہتا ہے، انہی کلمات کو ریپیٹ کرنا چاہیے، دہرانا چاہیے۔ بخاری کی حدیث ہے 611 نمبر کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، جب تم ندا سنو، میں نے کہا نا اذان ہے ندا، اور آواز کو کہتے ہیں، اعلان کو کہتے ہیں، جب مؤذن ندا لگائے، آواز لگائے تو تم اسی طرح سے کہو جیسے مؤذن کہتا ہے۔ تو اذان میں وہی کلمات ریپیٹ کرنے ہیں جو کلمات مؤذن کہے، سوائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے۔ جب حی علی الصلاۃ مؤذن کہے تو ہمیں کہنا چاہیے لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اسی طریقے سے حی علی الفلاح کہے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بقیہ جتنے بھی کلمات ہیں اذان میں انہی کلمات کو دہرانا چاہیے، حتیٰ کہ اگر مؤذن کہے الصلاۃ خیر من النوم تو اس کا جواب بھی الصلاۃ خیر من النوم کہنا چاہیے، کیونکہ اس کا الگ سے کوئی جواب حدیث میں مذکور نہیں ہے۔ تو جس کا الگ سے جواب مذکور نہیں ہے اس کا جواب وہی ہوگا جو مؤذن کہا ہے، جس مؤذن نے جو کہا ہے۔ تو اذان کے کلمات سے متعلق اگر کوئی آدمی ریڈیو پہ اذان سنے، موبائل پہ اذان سنے، ٹیلی ویژن پہ اذان سنے تو اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ اذان اصل نہیں ہے، وہ نقل ہے، منقول ہو کر آ رہی۔ جو اذان اصل ہے، کان سے سن رہے ہیں، مسجد میں اذان دی جا رہی ہے، نماز کا وقت ہے، مسجد میں اذان دی جا رہی ہے، تو اس اذان کا ہمیں جواب دینا چاہیے۔ جو نقل ہے، منقول ہو کر آ رہی ہے، ریڈیو کے ذریعے، ٹیلی ویژن کے ذریعے جو موبائل پر اذان ہو رہی ہے، تو اس کا اذان کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اذان کا جواب تو میں نے بتایا، بعض لوگ کہتے ہیں اقامت کا بھی جواب دینا چاہیے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اقامت کا جواب دینے کی ضرورت نہیں، اقامت کا جواب نہیں دیا جائے گا، کیونکہ کسی بھی صریح حدیث میں اقامت کا جواب دینے کا حکم نہیں آیا ہے، اقامت کا جواب نہیں دیا جائے گا۔ بلکہ حدیث میں ایسے آیا ہے کہ جب اقامت کہہ دی جاتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مقتدیوں کی طرف اپنا چہرہ پلٹاتے اور کہتے صفیں درست کرو، بلکہ آپ چھڑی کے ذریعے صفوں کو درست بھی کرتے۔ اگر اقامت کا جواب دینا ثابت ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اقامت کا جواب دیتے، ثابت ہوتا کلمات کے ذریعے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اقامت کے بعد جو ہے دعا بھی پڑھنا چاہیے، جسے اذان کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے، یہ بھی کوئی ثابت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فوراً مقتدیوں کی طرف پلٹتے تھے، مصلیوں کی طرف، تاکہ صفوں کو درست کرے، آپ حکم دیتے تھے اپنی صفوں کو درست کرے۔ یہ حدیث بتاتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اقامت کا جواب دینا چاہیے، وہ لوگ دلیل پکڑتے ہیں، جیسے ایک حدیث آتی ہے بین کل اذانین صلاۃ، ہر دو اذان کے درمیان 2 رکعت نماز ہے۔ تو یہاں پر اقامت کو بھی اذان کہا گیا، بین کل اذانین، دونوں اذان کے درمیان نماز ہے۔ تو یہاں استدلال کرتے ہیں کہ چونکہ اقامت کو بھی اذان کہا گیا ہے تو اس لیے جیسے اذان کا جواب دیتے ہیں ویسے اقامت کا بھی جواب دینا چاہیے۔ حقیقت میں اس کا جواب یہ ہے کہ حقیقت میں تغلیب کے طور پر غلبہ دے کر کے اقامت کو اذان کہا گیا، ورنہ اذان الگ ہے، اقامت الگ ہے۔ جیسے ماں اور باپ کو باپ پر غلبہ دیتے، ماں کو باپ پر غلبہ دیتے ہوئے ابوین کہتے ہیں عربی میں۔ ابوین کا مطلب ماں اور باپ دونوں۔ تو اگر ابوین کا مطلب 2 باپ تھوڑی ہوتا ہے، اگر 2 باپ ہو جائے گا تو ہو ہی نہیں سکتا، بچہ ہی نہیں آئے گا دنیا میں۔ تو دراصل جو ہے یہاں پر تغلیب، غلبہ دے کر کے ابوین کہا جاتا، 2 باپ۔ اس میں 2 باپ کا مطلب اس میں ماں بھی داخل، اور ماں الگ ہے، باپ الگ ہے۔ اسی طرح سے یہاں 2 اذان کا مطلب یہ ہے کہ ایک اذان ہے اور ایک اقامت ہے، دونوں الگ الگ چیز ہے۔ اسی طریقے سے ایک اس حدیث سے بھی دلیل پکڑی جاتی ہے، ابھی جو میں نے بیان کیا کہ جب مؤذن ندا لگائے تو تم جو ہے اسی طرح سے کہو جیسے مؤذن کہتا ہے۔ تو یہاں پر کہا گیا تو مؤذن جو بھی ندا لگائے، جو بھی آواز لگائے، اذان میں لگائے، اقامت میں لگائے، ہمیں اس کا جواب دینا چاہیے۔ تو یہاں ندا سے مراد اذان ہے، اقامت نہیں مراد ہے، اس لیے یہاں پر بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ایک دلیل یہ ذکر کی جاتی ہے، ابو داؤد میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قد قامت الصلاۃ کا جواب دیا ہے، قد قامت الصلاۃ کا جواب دیا ہے، اقامہ اللہ و ادامہ۔ اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث موجود ہے، لیکن حدیث ضعیف ہے۔ جب حدیث ضعیف ہو جائے تو اس سے استدلال باطل ہو جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے جس سے ہمیں معلوم ہو کہ اقامت کا جواب دینا چاہیے، اقامت کا جواب دینے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ جب اذان کا جواب دے لے تو ہمیں کیا جواب، آخر میں کیا دعا پڑھنی چاہیے اذان کے بعد؟ اذان کے بعد ہمیں دعا پڑھنی چاہیے اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ یہ دعا ہمیں اذان کے بعد پڑھنی چاہیے۔
صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، 614 نمبر کی حدیث ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اذان سن کر یہ کلمات کہے قیامت کے دن اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ اذان کے بعد یہ دعا ہمیں یہ کلمات کہنے چاہیے۔ اذان میں بعض اضافہ کیا ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں والدرجۃ الرفیع، یا اسی طرح سے کہتے ہیں وارزقنا الشفاعہ، یہ ثابت نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے اذان کے بعد میں اسی طرح انک لا تخلف المیعاد، یہ کلمات آئے ہیں، حدیث میں آئے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہہ سکتے ہیں، اور بعض علماء کہتے ہیں یہ شاذ ہے، نہیں کہنا چاہیے۔ یہی وبعث مقام محمود الذی وعدتہ، یہیں تک کلمات کہنے چاہیے۔